NA-133 کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو سامنے آ چکی ہے. مبینہ طور پر ووٹ وہاں پہ خریدے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل الزامات لگا رہے ہیں کہ جی ووٹ کی خریداری ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی تحقیقات ابھی کرنی ہے. اس حلقے میں سید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار 2018 میں صرف انہوں نے 5000 ووٹ لیے تھے. نون لیگ کے امیدوار 90,000 ووٹ لے کر جیت لیتا. مقابلہ تو ابھی بھی ان دونوں جماعتوں میں ہے، لیکن یہ جو الزامات لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی 2 سے 3 ہزار روپے میں ووٹ خرید رہی ہے، ڈیفرنس بہت زیادہ ہے. اس میں ویٹیج کیا آپ سمجھتے ہیں موجود ہے ان الزامات میں؟ دیکھیں، ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں یا اس مخصوص سیٹ پر جن علاقوں پر یہ سیٹ مشتمل ہے وہاں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے الیکشنز میں ووٹ ہمیں کم پڑے، لیکن اس سے پچھلے الیکشنز اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی رہی اور ہم یہاں سے جیت بھی چکے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہم نے ووٹ پچھلے الیکشن میں کم لیے ہیں تو آنے والے الیکشنز میں بھی ہمارے ووٹ کم ہوں گے. جہاں سے میں خود جیتا ہوں 3,500 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. ہم وہاں سے 24,500 ووٹوں پہ چلے گئے تھے. تو امید کی جا سکتی ہے اور جب محنت کریں گے تو نتیجہ بہتر آتا ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ یہ جو ووٹ خریدنے کا الزام ہے، کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام کر سکتی ہے. چونکہ میں لاہور میں موجود نہیں ہوں، میں وہاں بیٹھا نہیں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے مزاج کو، پیپلز پارٹی کے الیکشن لڑنے کے طریقہ کار کو میں جانتا ہوں. پیسے دے کر ووٹ خریدنا کوئی آسان کام نہیں اور پیپلز پارٹی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں، ایک طرف پیپلز پارٹی پر الزام لگا، دوسری طرف نون لیگ پر الزام لگا. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے، بلکہ شاید ہمارے ملک کے جمہوری نظام کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ڈھول بجا رہی ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، جو پہلے سے ہی چاہتی ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کو کوئی ایسا نظام دیا جائے جس سے وہ آسانی سے دھاندلی کر سکے اور جیت سکے. تو مجھے تو سچی بات ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پورے کام کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا فریق موجود ضرور ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انتخابی نظام کو، انتخابی عمل کو کنٹروورشل بنایا جائے. یہ نہ پیپلز پارٹی کے حق میں بہتر ہے، نہ نون لیگ کے حق میں بہتر ہے، نہ کسی اور جمہوری پارٹی کے حق میں بہتر ہے جو کچھ. ٹھیک ہے. اچھا سید غنی صاحب، ٹاور والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کی ٹیک یہ ہے کہ اگر متاثرین کو پیسے مل بھی جائیں تو وہ اتنے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو پراپرٹی کی پرائسز کچھ اور تھیں کہ جی وہ آج کل کراچی میں کہیں بھی اپارٹمنٹ خرید سکے. ہوگا کیا؟ سندھ گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، سپریم کورٹ نے اس کو فالو بھی کیا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ ہدایت دی ہیں ایڈمنسٹریشن کو کہ جی آپ اس کو گرائیں. اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تو کلوز چیپٹر ہے، وہ گر ہی جائے گا. وہاں کے جو لوگ تھے وہ بیچارے متاثر ہو ہی گئے. لیکن یہ کوئی ایک مجھے سچی بات ہے اچھی بات نہیں لگی کہ جو لوگ وہاں رہ رہے تھے، جنہوں نے وہاں اپارٹمنٹس بک کروائے تھے، دکانیں بک کروائی تھیں، اور انہوں نے آج سے کئی برس پہلے اس وقت کی جو بھی ان کی قیمت تھی وہ پیسے بھرے تھے، اور پراپرٹی کی قیمتیں جتنی بڑی ہیں آج ان کی قیمتیں کئی گنا زیادہ تھیں. اب اگر ان کی کمپنسیشن ہوتی بھی ہے اور اگر بلڈر جو ہے اس کو پیسے دیتا بھی ہے، ویسے بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر دے دیتا ہے تو بھی ان کو وہ پیسے ملیں گے جن پیسوں پر یہ بکنگ کروائی گئی تھی، جو اس وقت اب قیمت تھی. تو وہ پیسے لے کر وہ آج نسلا ٹاور جیسا اپارٹمنٹ جو ہے وہ شہر میں کہیں بھی نہیں دے سکتے. تو بہرحال ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. لیکن اس سے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک نسلا ٹاور کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے صوبے میں ہزاروں ایسے گھر ہیں، آبادیاں ہیں، بلڈنگز ہیں جن کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور اسی لیے میں بات یہ بار بار کہتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے سر آنکھوں پر، جن کو ماننے کے پابند بھی ہیں، لیکن ایسے فیصلے جن سے انسانی المیہ جنم لیتا ہو انہیں ہمیں ان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جج صاحبان بھی یہ چاہیں گے کہ صوبے میں انسانی المیہ جنم لے اور لاکھوں لوگ جو آج اس وقت کسی گھر میں اپنی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں وہ اچانک سے اپنی چھتوں سے محروم ہو جائیں، گھروں سے محروم ہو جائیں، سڑکوں پر آ جائیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے گھروں سے محروم ہوں گے بلکہ اس کا اتنا خطرناک امپیکٹ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی پر آئے گا کہ وہ تباہ ہو جائے گی. تو ہمیں اس پورے مسئلے کو غیر قانونی عمارتیں یا غیر قانونی آبادیوں کے تناظر سے ہٹ کر ایک انسانی ایشو کے طور پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسئلے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.